بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ بے شک یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور فرمایا کہ تمہارے سینوں میں بیماریوں کے لیے شفا، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو دنیا کا کوئی مصنف ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری کتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ یہ قرآن پاک کا خاصہ ہے کہ جس کے اندر فرمایا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ورتل القرآن، اور فرمایا کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ قرآن پاک کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نہ کہ جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اور لفظ کاٹ کاٹ کے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا کہ اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ قرآن پاک کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو خود بھی پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یعنی قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن پاک پڑھنے والے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے بہترین شخص قرار دیا، کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن پاک خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صاحب قرآن کو یہ فرمایا جائے گا کہ پڑھ اور اوپر چڑھ، اور وہ اس کو یہ بھی فرمایا جائے گا کہ اس انداز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ کہ جس طرح کہ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، خوب ٹھہر ٹھہر کے، اور جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح انسان دنیا کے اندر پڑھتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لفظ کی سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہ مقام اور مرتبہ اسی کو ملے گا جو خوبصورت انداز کے اندر قرآن پاک پڑھتا ہے، خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ اس انداز سے پڑھ کے جس طرح تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، اور جہاں آخری آیت ہوگی وہی اس انسان کی منزل ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک وہ آدمی کہ جس کے سینے کے اندر قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے بھی اور اس کو سیکھے اور سمجھے بھی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرما کیا رہا ہے۔ فرمایا کہ جس کے سینے کے اندر قرآن پاک کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے تو وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پاک کے پڑھنے کی مصروفیت کی وجہ سے وہ میرا ذکر نہ کر سکا، مجھ سے دعائیں نہ مانگ سکا، تو فرمایا کہ میں دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماؤں گا۔ یعنی جو قرآن پاک کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت سے دعائیں نہ مانگ سکا، ذکر نہ کر سکا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا کروں گا کہ جو قرآن پاک کی مصروفیت کی وجہ سے مجھ سے دعائیں نہ مانگ سکا۔ اور قرآن پاک کی فضیلت فرمایا گیا کہ تمام کلاموں پر قرآن پاک کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق کے اوپر۔ یہ کتنی زیادہ فضیلت ہے، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت یہ باقی چیزوں پر ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق کے اوپر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس پر 10 نیکیاں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے،
بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے اتنا پڑھ لیا الف لام میم تو اسے 30 نیکیاں دی جائیں گی۔ تو کوئی ایک آیت پڑھ لے تو اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ اگر کوئی ایک رکوع پڑھتا ہے تو اس پر اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اگر کوئی ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے تو انسان ان نیکیوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنی زیادہ نیکیاں اس انسان کو ملیں گی۔ جو الف لام میم پڑھ رہا ہے تو اتنا کہنے پر اسے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، یعنی شیطان اس سے بھاگتا ہے اس گھر سے کہ جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اور ایک اور لمبی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کے اوپر وکیل مقرر کیا گیا، مجھے اس کی حفاظت کے لیے فرمایا گیا، تو میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور وہ لب بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے پکڑ کے کہا کہ میں تجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لے کر جاؤں گا، لیکن اس نے منت سماجت کی، وہ کہنے لگا کہ میں مجبور تھا، ضرورت مند تھا، میرے اہل و عیال ہیں، تو میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا تھا، آج مجھے چھوڑ دو، میری ایک مجبوری تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس پر ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، ابھی عرض نہیں کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور اس نے منت سماجت کی، وہ کہنے لگا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری یہ مجبوری تھی، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس نے جھوٹ کہا ہے اور وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ حضور نے فرما دیا تو اب وہ دوبارہ آئے گا، تو میں اب اس کی انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ کب آئے گا، تو وہ دوبارہ آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر منت سماجت کی، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب حضور کی بارگاہ کے اندر آیا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی حضور اس نے پھر منت سماجت کی، مجھے اس پر رحم آیا، ترس کھایا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، میں اس کی انتظار میں بیٹھ گیا اور وہ پھر دوبارہ آیا، اور میں نے اس سے کہا کہ پہلے 2 مرتبہ میں نے تجھے چھوڑا ہے، لیکن تو جھوٹ کہتا ہے پھر آ جاتا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں ضرور حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کے اوپر ایک محافظ مقرر کر دے گا کہ شیطان بھی اس سے دور بھاگے گا۔ تو اس نے پھر آیت الکرسی بتائی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت کریمہ پڑھ کے اگر سامان کے اوپر پھونک مارا جائے اور دم کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دے گا کہ اس سامان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو اتنی بات اس نے کہی تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب حضور کی بارگاہ کے اندر آئے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کی حضور اس نے یہ کہا، یہ کلمات سکھائے کہ کہنے لگا کہ اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کرے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کہ وہ آنے والا کون تھا؟ تو عرض کی حضور آپ بتا دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آنے والا شیطان تھا۔ تو قرآن پاک کی برکت دیکھیے کہ جو قرآن پاک کا حصہ اگر گھر کے اندر پڑھا جائے تو اس سے کتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، اور آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مال کی، اس سامان کی حفاظت فرماتا ہے، ایک محافظ اس کے اوپر مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی فضیلتیں اور انسان کی اپنی زندگی کے لیے وہ کتنی زیادہ بہتر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات کو سمجھیں۔ حضرت ابو امامہ
باہلی آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے قرآن پاک کو پڑھا کرو، قرآن پاک قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، یعنی قرآن پاک کو محبت، شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھا کرو، یہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 کھلے ہوئے پھولوں کی تلاوت کیا کرو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن یہ آئیں گی جیسے وہ 2 بادل ہوں، یا جیسے وہ دونوں سائبان ہوں، یا وہ پرندوں کی 2 صفیں ہوں، وہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے وکالت کریں گی، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، ان کا پڑھنا برکت ہے اور ان کا ترک کرنا جو ہے یہ حسرت ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں شفاعت کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے بارے کے اندر، کہ جو محبت اور شوق اور ذوق کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو یہ دونوں صورتیں اس کی شفاعت کریں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، ان کا پڑھنا برکت ہے اور ان کا ترک کرنا جو ہے یہ حسرت ہے، جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی یہ دونوں صورتیں اتنی طاقت والی ہیں کہ جادوگر جو ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین شریف کی کتنی برکت ہے، دیکھیے کہ کتنا تھوڑے تھوڑے عمل ہیں لیکن اس کے اوپر اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ اب 10 قرآن پاک پڑھنا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ تھوڑے وقت میں پڑھ سکے، لیکن اگر صرف سورہ یاسین شریف کوئی پڑھ لیتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن پاک میں 30 آیتوں والی ایک صورت ہے کہ اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتیٰ کہ وہ بخشا گیا، اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ ملک شریف ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی اور اس کی شفاعت کی برکت سے وہ بخشا گیا، اور وہ صورت سورہ ملک شریف ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سبح اسم ربک الاعلیٰ اس صورت سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کو داخل فرمایا، یعنی اس صورت کی محبت کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ کو سجدہ کے اندر داخل فرما دیا کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کروں، تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا رب تعالیٰ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے کہ آپ میرے سامنے قرآن پاک پڑھ کے سنائیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر فرمایا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر حضور کو فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حضرت انس کہ مجھے خبر دی گئی کہ وہ سورہ مبارکہ تھی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، تو یہ آیت کریمہ، یہ سورہ مبارکہ جو تھی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پڑھ کے سنائی۔ قرآن پاک کی بہت زیادہ برکات ہیں، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے محبت، شوق اور ذوق کے ساتھ۔ حضرت مجاہد تابعی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بلوا بھیجا تو میں گیا، تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے ختم قرآن جو ہے وہ ہم کروانا چاہتے ہیں، اور ہم تک حدیث پاک پہنچی ہے کہ ختم قرآن کے وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے،
یعنی ختم قرآن کے وقت جو بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دعوت آئی اور وہ ختم قرآن کروانا چاہتے تھے، اور اس کے اختتام پر پھر بہت ساری دعائیں مانگی گئی، اور کیونکہ حدیث پاک ہے کہ ختم قرآن کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت ثابت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم قرآن کرتے تو اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی جمع فرما لیا کرتے تھے، اور پھر ان کو جمع کر کے پھر اس کے بعد آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار تھا کہ جب قرآن پاک مکمل ہو جایا کرتا تھا تو وہ کثیر تعداد کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو قلابہ یہ مرفوعاً روایت فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے افتتاح کے وقت حاضر ہوا وہ ایسے ہے کہ اس نے جہاد کا افتتاح کیا، اور فرمایا کہ جو ختم قرآن کے وقت حاضر ہوا وہ ایسے ہے جیسے غنیمت تقسیم ہوتے ہوئے وہ حاضر ہوا۔ یعنی قرآن پاک کے شروع کے وقت حاضر ہونا ایسے ہے جیسے جہاد کا افتتاح کر رہا ہے، اور اگر ختم قرآن کے اندر کوئی شریک ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے غنیمت تقسیم ہوتے ہوئے وہ حاضر ہوا۔ تو قرآن پاک کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ قرآن پاک کو محبت اور شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو انسان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ قرآن پاک کی کتنی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھ کے اس کو سمجھ کر اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔